بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب کا جو خط ہمیں ملا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، اور فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی کریڈیبل بندے ہیں. جو موجودہ صورتحال ہے سینٹ کے معاملے کے اوپر جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم صرف چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں، پارٹی کو بھی اور اپنے پارٹی کے ورکرز کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سٹینڈ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے تھا. ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی جو ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے. میں نے ہمیشہ پچھلے 23 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں جتنا بھی اپنا وقت گزارا ہے وہ سب کچھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میرے سے جو کچھ ہوتا رہا میں نے ہمیشہ صبر سے اور خاموشی سے اور حوصلے سے وہ سب کچھ سہا. مجھے اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سیٹ کی خاطر کھڑے ہوئے تھے، ہم سیٹ کی خاطر نہیں کھڑے ہوئے تھے. ہم لیڈرشپ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر صرف گولیاں کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف وہ زخمی ہونے کے لیے نہیں ہے. ان کے بچے، ان کے خاندان، وہ سب جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے. آپ کو اور ہم سب کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو وہ مقام دینا ہوگا. کوئی کسی کا زر خرید غلام نہیں ہے. ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، پوری سینٹرل لیڈرشپ سے یا پروونشل لیڈرشپ سے یا ہماری جو یہاں پہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں ان سب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے. ہم کسی سیٹ کی خاطر نہیں کھڑے، نہ ہمیں یہ سیٹیں. اس سے پہلے 2018 کا الیکشن آپ چیک کر لیں کہ اس وقت کے سابقہ چیف منسٹر پرویز خٹک، اس وقت کے اسپیکر صاحب جو تھے اسد کیسر صاحب، اور عاطف خان جو وہ ایک منسٹر تھے اس وقت، اور جب ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی تو مجھے اسپیکر ہاؤس پہ بلایا گیا اور میرے سے ٹکٹس کے بارے میں پوچھا گیا. میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں نہیں لڑنا چاہتا. وہاں پر بھی میں نے پارٹی کے ورکرز جو میرے سے ہو سکتا تھا، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے دیا. یہ ارباب صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت وہ جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے حلقے کا الیکشن کیوں نہیں لڑتے. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے سے خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی 2018 کی الیکشن سے پہلے. ہمیں بلایا گیا تھا، جو پرانے لوگ تھے ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا جو بھی وہاں پہ باتیں ہوئی. اینڈ میں انہوں نے پھر مجھے سائٹ پہ بلا کر مجھے کہا کہ عرفان آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے. میں نے وہاں پر بھی ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی تحریک انصاف کی انٹیگریٹی کے اوپر، عمران خان کے ویژن کے اوپر اور عمران خان کے نظریے کے اوپر کبھی بھی ہم نے سودا نہیں کیا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یہ جس قسم کے معاملات آپ پارٹی میں چلانا چاہتے ہیں یہ آپ چلا رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو منظور نہیں ہے. تحریک انصاف کے ووٹرز کو، تحریک انصاف کے سپورٹرز کو اور تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو جو ہے یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے. ہم نے اپنی جوانیاں اس لیے نہیں لٹائی کہ یہاں پر چند لوگوں کا جو ہے وہ فیصلہ چلے گا اور چند لوگ بیٹھ کر منورنگ کر کے اور مینجڈ کر کے معاملات جو ہے وہ یہاں پر فیصلے نکالیں گے اپنے جو بھی ان کا غرض ہے. میں پھر دیکھیں آپ سے درخواست کرتا ہوں پوری لیڈرشپ سے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، کیا کوئی پارلیمانی بورڈ بنایا گیا؟ کیا پولیٹیکل کمیٹی میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی؟ کیا جو سی سی کی جو ہماری کمیٹی ہے کور کمیٹی کی اس کے اوپر ان معاملات کے اوپر کہیں پہ ڈسکشن ہوئی؟ جو پچھلی لسٹ تھی وہ جہاں سے اپروو ہوئی تھی اس کو کیوں چینج کیا گیا؟ چینج کرنے سے پہلے اور عمران خان سے اپروول لینے سے پہلے اور اس کو کیوں ڈسکس نہیں کیا گیا؟ پارٹی کے جو فورمز تھے وہاں پہ ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، جو سب کو پتا ہے کہ بیرسٹر سیف وہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی فیصلہ یا اس کی کوئی بات وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارے لیے عمران خان کا کہا ہوا، عمران خان کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر. لیکن بیرسٹر سیف جیسے ٹاؤٹس
اگر وہ یہ فیصلہ لے کر آئیں گے تو ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ فیصلے اور یہ اس طرح کے اقدامات ہمیں منظور نہیں ہے. میں آپ سے سربستہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, ہمارا جو سٹینڈ تھا, ہم نے جو کچھ کیا وہ کسی سیٹ کی خاطر نہیں تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو چیزیں آپ سے چھپی ہوئی تھی وہ سب آپ کے سامنے لے کر آئے. پارٹی کے معاملات جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے. ہم جتنا سٹینڈ لے سکتے تھے ہم نے وہ سٹینڈ لیا. اس کے علاوہ جو بھی اس وقت پارٹی کا ڈیسیجن تھا, اور پھر فردوس شمیم نقوی صاحب کا اور دوسری جتنی بھی پارٹی لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر جو چیئرمین صاحب ہے, ان کی کالز آئی, چیف منسٹر کی کال آئی, ہمارے آج اس کے اوپر ہم نے پچھلے 4 دنوں سے یہ ہمارے یہاں پہ کارکن بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر 2 بجے تک اور 3 بجے تک اس کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سا اقدام اٹھانا چاہیے. میں نے جو فیصلہ بھی کیا اپنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے کہنے کے اوپر کیا, اور میں انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے میں واپس ایز اے پروٹیسٹ مجھے یہ فیصلہ آج بھی قبول نہیں ہے. جس طریقے سے یہ پارٹی چلائی جا رہی ہے وہ معاملات ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اگر چینج کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم اگر تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں, تو پھر ہمیں جو ہے وہ تبدیلی دکھانی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف سے لوگ محبت کرتے ہیں. اس کے اوپر عمران خان جو ہمارا لیڈر اس وقت آج قید ہے, وہ کس وجہ سے قید ہے؟ وہ اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ سٹینڈ اس نے جو لیا ہوا ہے وہ اس نظریے کو جو ہے اس نظریے کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. جو بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ اپنی پارٹی کے بہتر مفاد میں کیا ہے. چاہے اور ایک بات واضح کر دوں کہ ہمیں بہت سی آفرز آئیں, ہم بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹ رہے. میں آپ کو یقین سے بتاتا چلوں کہ میرے اپنے اندر کی جو ضمیر ہے وہ آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹے, آپ پیچھے نہ ہٹے, کسی صورت بھی آپ پیچھے نہ ہٹے, آپ مقابلہ کریں. لیکن ہمیں اپنے جس طریقے سے جو لیٹر ہمیں آیا اور جو فردوس شمیم نقوی صاحب سے جو فون پہ بات ہوئی اور جتنے بھی معاملات انہوں نے ہمارے سامنے رکھے, اس کے بعد میرے خیال میں اس سے آگے جانا وہ پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا ہم پارٹی کے مفاد میں جو ہے وہ اپنے کاغذات جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں. شکریہ.